جو بندہ پیار کرتا ہے اللہ پاک اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ من عرف الی اللہ مساجدہا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد سے محبت کرتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں، مسجد سے صرف پیار کی بات ہو رہی ہے، ابھی وہ شخص مسجد میں حاضر نہیں ہوا، ابھی وہ شخص مسجد میں آ کر اس نے سجدہ ریزی نہیں کی، ابھی اس شخص نے مسجد میں آ کر عبادت کو شروع بھی نہیں کیا، ابھی تک وہ شخص مسجد کے معاملات و انتظام و انصرامات کے اندر بھی تگ و دو نہیں کی، ابھی تک اس بندے نے مسجد کے اندر ایسی فضول قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سائڈ پہ بھی نہیں کیا، ابھی صرف اس کے دل میں مسجد کی محبت آئی تو اللہ پاک اسے یہ شرف عطا فرماتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے پیار فرماتا ہے۔ من عرف الی اللہ مساجدہا، فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو مسجد سے دور رہتا ہے، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک خطیب تبریزی نے کوٹ کی، جو مسجد سے دور رہتا ہے اللہ پاک اس سے اپنی رحمتوں کو دور فرما لیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے جس شخص کی تڑپ مسجد کے ساتھ ہوتی ہے، مسجد کے در و دیوار بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ یہ تیرے اس گھر کے ساتھ پیار انس اور محبت کا رشتہ رکھتا ہے، اے اللہ تو اس کے دل کو قائم و دائم فرما، اس کی زندگی کے اندر خوشحالیاں عطا فرما۔ اور جو بندہ مسجد کے قریب سے ہو کے گزر جاتا ہے، مسجد میں حاضر نہیں ہوتا، تو مسجد کے در و دیوار بھی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ مساجد دنیا ایک کائنات کے اندر وہ واحد مرکز ہیں جس کی محبت کو اللہ نے ایمان کی علامت قرار دیا۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک وہ جو مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد کی آباد کاری کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ من آمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایماندار لوگوں کی اللہ نے یہ ایک نشانی بیان کی، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ مساجد کی آبیاری کے لیے ہر وقت تگ و دو کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ اس انداز میں مسجد کے ساتھ ان کا ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کالطیر فی الماء، مومن مسجد میں ایسے کالسمک کے فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر موجود ہوتی ہے، مچھلی پانی کے اندر سکون محسوس کرتی ہے، اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں تو کیا خیال ہے؟ مچھلی جو ہے وہ وہیں پہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے گی، اس کا ربط ختم ہو گیا، اس کا تعلق پانی سے ٹوٹا تو اس کی زندگی اجیرن بن گئی۔ فرمایا مومن مسجد میں ایسے سکون محسوس کرتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں سکون محسوس کرتی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، کیا ہم نے صرف سکون کے لیے صرف رمضان کے مہینے کو نامینیٹ کیا ہوا تھا کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہی صرف مساجد کا رخ کرنا ہے؟ اس کے علاوہ مسجد فجر کی نماز میں رمضان کے مہینے میں مسجد کا یہ پورا حال فل ہوتا تھا، بار برآمدے میں بھی بسا اوقات نمازی نماز پڑھتے تھے، جو ہی رمضان گیا تو ایک صف ہوتی ہے یا ڈیڑھ صف، اتنا بڑا علاقہ اور اتنی بڑی مرکزی مسجد، ہر قسم کی سہولت، لیکن فجر کی نماز میں 1.5 صف، یعنی زیادہ سے زیادہ آپ شمار کریں تو 25 لوگ شامل ہوتے ہوں گے۔ کیا رمضان کے مہینے تک ہی ہم نے اپنے آپ کو مومن کہلوانا تھا یا سارے کا سارا سال مومن کہلانا ہے؟ حضور نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا مومن مسجد میں ایسے سکون محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون محسوس کرتی ہے۔
آج ہم آ بھی جاتے ہیں تو جلدی ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جلدی ہوتی ہے کہ ابھی کتنا ٹائم باقی ہے، نماز کا ٹائم تو 3 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، ابھی تک خطیب صاحب نے خطبہ بند نہیں کیا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک ایک لمحہ مسجد میں، جب مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، پڑھتا بھی کچھ نہیں، حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اس کا ایک ایک لمحہ باعث بخشش و مغفرت کا سبب بنتا ہے، ہر لمحے اس کی عبادت شمار کی جاتی ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، گناہ مٹائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ پاک کے پیارے حبیب نے منافق کی پہچان بھی بیان کر دی، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ بند ہوتا ہے تو وہ پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے، بڑی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہیں سے یہ دروازہ کھلے اور میں باہر نکل جاؤں۔ فرمایا منافق مسجد میں سکون محسوس نہیں کرتا، مومن کی یہ نشانی ہے کہ اسے مسجد کے اندر سکون مہیا ہوتا ہے، مسجد کے اندر اسے سکون آتا ہے، مسجد کے اندر وہ آتا ہے، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اس کا دل کھینچا چلا جاتا ہے، دوسری نماز کی انتظار میں رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سورج اپنی پوری آب و تاب پہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ میسر آئے گا۔ ان میں حضور علیہ السلام نے ایک شخص کا ارشاد فرمایا، ایک شخص کے بارے میں فرمایا ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو نماز پڑھ کے آئے گا، نماز پڑھ کے اگرچہ وہ گھر واپس آ جائے گا لیکن وہ دل اپنا مسجد میں چھوڑ کے آئے گا، اس کا دل اس انتظار میں ہوگا، میں نے عصر کی نماز پڑھی ہے تو ٹائم دیکھے گا ابھی مغرب میں کتنا ٹائم باقی ہے، کوشش کرے گا کہ کہیں میں نماز مغرب کی تکبیر اولیٰ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، وہ اگرچہ سراپا مسجد سے باہر چلا گیا لیکن اپنا دل مسجد میں چھوڑ کے آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اسے عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، ٹھنڈا سایہ اسے میسر آئے گا۔ کس شخص کو میسر آئے گا؟ جو اپنا دل مسجد کے ساتھ لگا کے آئے گا، اپنا قرب، اپنا تعلق مسجد کے ساتھ بنا کے رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک کے راوی حضور علیہ السلام نے مسجد کو جنت کے باغات قرار دیا۔ مسجد کیا ہیں جی؟ جنت کے باغات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، جب تم زمین پہ سفر کیا کرو تو جب جنت کے باغات پایا کرو وہاں سے خوب اچھے طریقے کے ساتھ پھل کھا لیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کے اندر جنت کے باغات دیکھنا چاہتے ہو وہ مساجد ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ دنیا کے اندر اگر جنت کا باغ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ یہ تو پتہ چل گیا کہ جنت کے باغات ہیں، تو آپ نے فرمایا وہاں سے خوب اچھے طریقے کے ساتھ چر لیا کرو، پھل کھا لیا کرو۔ رسول اللہ اس کے پھل کیا ہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مسجد میں جنت کے باغات میں پہنچو، مسجد میں پہنچو، وہاں پر یہ کلمہ تلاوت کر لیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمہ تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، یوں سمجھو تم نے جنت کے باغات میں سے پھل کھا لیا ہے، جنت کے باغات میں سے پھل کھا لیا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کے اندر مساجد جنت کے باغات ہیں اور ان باغات کا جو پھل ہے وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا ہے، اور یہی وہ مرکز ہیں جب پوری کائنات کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، نظام ارضی بھی ختم ہو جائے گا، نظام فلکی بھی ختم ہو جائے گا، مساجد اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے گی۔ جب قیامت آ جائے گی مساجد اپنی جگہ پر قائم رہیں گی، اور ایک روایت کے اندر میں نے یہاں تک پڑھا کہ مساجد کو خانہ کعبہ کا حصہ بنا کر جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مساجد ہیں وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا ساری عمارتیں تہس نہس ہو جائیں گی، منہدم ہو جائیں گی، لیکن مسجدیں جو اللہ کے گھر ہیں وہ اس جگہ کا اپنی جگہ پر ہمیشہ کے لیے قائم و دائم اور براجمان رہیں گی، اور پھر اس کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا، اور پھر جو مسجد میں آئے گا اسے امن میسر آ جائے گا، مسجد کے اندر جو آئے گا اسے سکون میسر آ جائے گا۔
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی آبیاری کی کوشش کرتا ہے، فرمایا وہ دنیا کے اندر جنت میں اپنا ایک محل بنا لیتا ہے، دنیا کے اندر وہ جنت کا ایک محل بنا لیتا ہے۔ یہ سعادت ہر شخص کو میسر نہیں آتی۔ مسجد کے ساتھ مخلص ہونا، مسجد کی تگ و دو کرنا، مسجد کی آبیاری کے لیے، مسجد کی بناوٹ اور سجاوٹ کے لیے کوشش کرنا، یہ ہر ایک کا مقدر نہیں، بلکہ یہ اسی آدمی کا مقدر ٹھہرتا ہے جس کو اللہ پاک اس مقصد کے لیے چن لیتا ہے۔ بہلول دانا کا نام آپ نے سن رکھا ہے، بڑے وقت کے ولی کامل تھے، لوگ آپ کو بہلول دیوانہ کہتے تھے، لیکن جو عقل والے تھے، جو اس فیلڈ کو، اس مشرب کو سمجھتے تھے، انہوں نے آپ کا نام بہلول دانا رکھ دیا۔ آپ دریائے دجلہ کے آس پاس گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایک دن ہارون رشید کے تخت کے بادشاہ کی سلطنت کے سامنے سے گزر رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، ٹوٹی ہوئی جوتی، پھٹے پرانے کپڑے، بادشاہ چھت پہ ٹہل رہا تھا۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ جناب بہلول دانا گھوم پھر رہے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ بہلول دانا کو فوراً میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چھت پہ جس طرح آج ہمارے ہاں لفٹ کا سسٹم ہے، چھت پہ ایک ڈولی تھی، وہ ڈولی نیچے آتی، پھر رسی سے وہ اوپر چلی جاتی، لفٹ کا سسٹم تھا۔ تو فوراً چھت والے غلاموں نے اس ڈولی کو نیچے بھیجا اور کہا، نیچے والے غلاموں کو کہا کہ بہلول دانا کو پکڑ کر ڈولی میں بٹھائیں۔ بہلول دانا کو ڈولی میں بٹھایا گیا، بہلول دانا اوپر آ گئے، 2 منٹ کے اندر بہلول دانا اوپر آ گئے۔ ہارون رشید نے بہلول دانا سے پوچھا کہ اے جناب بہلول دانا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوئے؟ علامہ اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ولی کامل ہوتے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مختصر بات کرتے ہیں مگر جامع بات کرتے ہیں۔ وہ لمبی توڑی لچھے دار مضمون اور فلسفی گفتگو نہیں کرتے، بلکہ وہ مختصر بات کرتے ہیں اور بہت بڑی حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں۔ جناب بہلول دانا سے ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوئے؟ جناب بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، جیسے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ہارون رشید تو سمجھ رہا تھا یہ بڑی فلسفی گفتگو کرے گا اور بڑی فلسفی اور حکیمانہ انداز میں مجھے سمجھائے گا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوا، لیکن آپ نے فرمایا جیسے میں تیرے پاس حاضر ہو گیا ایسے ہی میں اللہ کے پاس حاضر ہو گیا، اللہ کو میں نے پہچان لیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، حضور میں سمجھا نہیں، راز سے پردہ ہٹائیں، کوئی راز منکشف کریں، میں سمجھا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جیسے میں نے تو بات مختصر کی، جیسے میں آپ کے پاس آ گیا اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اگر تیری عقل میں یہ بات سمجھ نہیں آئی تو میرا قصور نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھائیں۔ جناب بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، بھائی دیکھو، اگر میں نے تمہاری بارگاہ میں آنا ہوتا، تمہاری سلطنت میں آنا ہوتا، پہلے میں دیوان گاہ جاتا، ایک چٹھی لکھتا کہ میں نے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، تو لہٰذا مجھے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ میں دیوان گاہ میں جاتا، مجھے اس سلطنت کے اندر داخل ہونے میں 3-4 دن لگ جاتے، پھر دیوان گاہ میں وہ اپنی ریکویسٹ جمع کرواتا، پھر کئی مہینے گزر جاتے، پتہ نہیں آپ کے خدام میری ریکویسٹ کو آپ کے پاس بھیجتے یا نہ بھیجتے، کئی مہینے گزر جاتے، اگر ملاقات کا مجھے ٹائم بھی مل جاتا تیرے پاس اے بادشاہ آنا میرا مقدر بھی ٹھہر جاتا، تو پھر بھی تیری مرضی پہ منحصر ہوتا، تو چاہتا تو ملاقات کرتا، تو نہ چاہتا تو ملاقات نہ ہوتی۔ اگر ملاقات کے لیے تو چاہتا میں ملاقات کے لیے آ بھی جاتا تو شاہی مہمان آ جاتے، تو کہتا ملاقات کینسل ہے لہٰذا ملاقات نہیں ہو سکتی، میں واپس چلا جاتا۔ تیرے پاس آنے کے لیے مجھے کئی دن درکار تھے، سالہ سال لگ جاتے، جب تک تو نہ چاہتا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، سالہ سال لگ جاتے، میں چاہتا کہ بادشاہ سے ملاقات کر لوں لیکن میں ملاقات نہیں کر سکتا تھا، تیرے چاہنے سے بڑا سب کچھ ہو جاتا۔ آج تو نے چاہا تو میں 2 منٹ کے اندر میں تیرے پاس حاضر ہوں۔
تو اگر کوئی بندہ لاکھوں اور کروڑوں سال محنت کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اللہ کے پاس نہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں بندہ حاضر ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میرے اللہ نے مجھے چاہا، میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، جس طرح تیرے چاہنے سے میں فوراً تیرے پاس حاضر ہو گیا، اور تیرے نہ چاہنے سے میں سالہ سال بھی محنت کرتا تیرے پاس حاضر نہ ہو سکتا۔ تو نے چاہا تو میں 2 منٹ کے اندر تیرے پاس آ گیا۔ تو لہذا اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کروڑوں سال سفر کرتا رہتا، میں اللہ کے پاس حاضر نہ ہو سکتا۔ اللہ نے چاہا تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو یہ بات اسی کو یہ میسر آتی ہے، یہ سعادت اسی کے ذمے ٹھہرتی ہے، اسی کا مقصود اور مضمون بنتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور مسجد کی خدمت اسی کو مقدر میں ملتی ہے، اسی کے ذمے آتی ہے۔ مسجد کی محبت، آج مسجدیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن لوگ ایسے کم ہیں جو مسجد کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ایسے کم لوگ ہیں جو مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کم لوگ ہیں جو مسجد کے آداب کو بروئے کار لاتے ہیں۔ مسجد کے آداب میں سے ہے، آپ مسجد میں حاضر ہوئے تو ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں۔ میں والد ہوں تو والد کے حقوق ہیں اولاد پر، اگر میں اولاد ہوں تو اولاد کے حقوق والد پر ہیں، میں خامند ہوں تو خامند کے حقوق بیوی پر ہیں۔ ہر بندے کے اپنے اپنے حقوق ہیں۔ میں یہاں کا ایک سربراہ انتظامی امور کا، میں مسجد کا خادم ہوں، مسجد کا خطیب ہوں، تو میرے ذمے کچھ حقوق ہیں۔ تو مسجد کے اندر ہم حاضر ہوئے تو مسجد کے اندر بھی میرے بھائیوں بڑے حقوق ہیں مسجد کے۔ مسجد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو باوضو طریقے کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں۔ یہ جو مسجد کے اندر واش روم بنے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر ٹوٹیاں بنی ہوتی ہیں، کیا خیال ہے یہ ہمارے لیے بنی ہوتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا خیال ہے؟ یہ مسافروں کے لیے ہے۔ مسجد کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ گھر سے روانہ ہوں تو باوضو طریقے کے ساتھ، عالی شان کپڑے پہن کر، ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ غسل کر کے، وضو کر کے آپ مسجد کا رخ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ جب گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف عازم سفر ہوں گے، حدیث پاک کے اندر میں نے پڑھا، جب انسان ایک قدم اٹھاتا ہے، دایاں قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ دایاں قدم اٹھانے کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی درج فرما دیتا ہے، اور جب انسان بایاں قدم اٹھاتا ہے، بایاں قدم اٹھانے کی برکت سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو انسان نے وضو ہی نہیں کیا، ویسے آ گیا، فوراً الارم لگا ہوا تھا، تڑپ تو تھی نہیں کہ میں نے مسجد میں نماز ظہر پڑھ کے آیا ہوں تو عصر پہ بھی جانا ہے، تڑپ نہیں، جا کے سو گیا، الارم بجا تو فوراً اٹھا، اور کپڑے بھی نہیں پہنے، وہی جو گھر کے اندر عام روٹین میں کپڑے ہم پہنتے ہیں انہی کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ گئے، یہاں پہ آ کے وضو کیا، یہاں پہ آ کے سارے معاملات کیے اور مسجد میں نماز پڑھ لی۔ یہ مسجد کا حق نہیں ہے۔ مسجد کا حق، پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے چلیں تو ایسا عالی شان لباس پہن کے مسجد میں آئیں جو لباس عام طور پہ آپ لوگوں کے سامنے پہننا عار محسوس نہیں کرتے۔ میں لوگوں کے اندر، میں یونیورسٹی کے اندر جاؤں تو کیا خیال ہے، میں گھر والے کپڑے پہن کے چلا جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا، وہاں پہ ٹھاٹ واٹ کے ساتھ عالی شان نیا سوٹ پریس کر کے، واسکٹ پہن کے، اچھی ٹوپی پہن کے یونیورسٹی جاتا ہوں تاکہ لوگوں پر اچھا اثر ہو۔ تو مسجد کا پہلا حق یہ ہے، ہم گھر والے لباس پہن کر، نیٹی سوٹ پہن کر ہم باہر نہیں جا سکتے، دکان پہ نہیں جا سکتے۔ تو اللہ کے گھر اسی لیے تھا کہ ہم گھر والا لباس پہن کر اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ یہ تو کائنات عالم کے سب سے بڑے بادشاہ کی دربار ہے، اس دربار کے اندر آئیں تو اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کے آئیں۔ آپ کا سر ہمیشہ ڈھکا ہونا چاہیے، عالی شان ٹوپی، یہ مانگے تانگے والی ٹوپی نہ پہنیں جو مسجد کے اندر رکھی ہوئی ٹوپیاں ہیں، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ میرا آج مسئلہ آپ نوٹ کر لیں، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ یہ جو جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ننگے سر پڑھ لیں۔ اس کا جو پراپر طریقہ یہ ہے، حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک ٹوپی، اچھی سی ٹوپی، جالی والی ٹوپی یا دیگر اپنی جیب میں رکھیں۔ اول تو ہر وقت پہن کے رکھیں، اگر ہر وقت نہیں پہننا چاہتے کم از کم جیب پہ رکھیں، یا جب مسجد میں آنا چاہیں تو اس وقت آپ سر پہ ٹوپی پہن لیں۔ اس کو علماء نے مکروہ لکھا۔ یہ جو جالی والی ٹوپیاں ہیں یا وہ کھجور کے پتوں والی ٹوپیاں ہیں، یہ نہیں پہننی چاہیے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن
جو آپ سنت سمجھ کے پڑھیں گے وہ سنت پوری نہیں ہوگی. سنت اسی صورت حال میں پوری ہوگی جب آپ عالی شان ٹوپی جو اللہ کی بارگاہ کے آداب کے مطابق ہے وہ ٹوپی پہنے تو آپ کی یہ سنت پوری ہوگی. گھر سے وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوں. جب آپ گیٹ پہ آئیں تو آتے ہی دایاں قدم پہلے مسجد کے اندر رکھیں. کون سا قدم؟ دایاں قدم. اور اللہ کے حضور دعا مانگیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مالک میں نکارا صحیح، میں نکھٹو صحیح، میرے دامن گناہوں سے لت پت ہو چکے ہیں، میں عاجز مسکین نکارا، لیکن اے بار الہ تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اب مہربانی فرما میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے. تو جب انسان اس قدر عاجزی کے ساتھ دعا کرے گا مجھے امید واثق حاصل ہے کہ اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. آپ مسجد میں حاضر ہوں تو مسجد میں جب آئیں تو نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی سنت کر لیں. اس سے آپ کو فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ نہ جانے انجانے میں کوئی کلام کر بیٹھے یا کوئی اور معاملہ جو مسجد کے آداب کے خلاف تھا کر بیٹھے تو اس سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا. آپ کا کلام کرنا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا اور اس کا ثواب الگ ملے گا. حضور کی سنت کا ثواب گئے گزرے دور میں میرے آقا نے فرمایا جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. ایک شہید نہیں، 100 شہیدوں کے برابر. یہ سنت ہے، یہ دوسرا مسجد کا حق ہے. جب بھی آپ مسجد میں حاضر ہوں تو نویت و سنت الاعتکاف پڑھ لیں. اچھا پھر جب نماز شروع ہوتی ہے تو مسجد کا تیسرا حق یہ ہے کہ بڑے اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں. پج نس اور دوڑ تگ و دوڑ نہیں. رکعت ختم ہونے والی ہے تو پیچھے سے لوگوں نے دوڑ لگا دی کہیں رکعت نہ چھوٹ جائے. یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. آپ طمانینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ چلتے ہیں. اگر رکعت چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے. ایک رکعت حاصل کرنے کے لیے آپ مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ایک نیکی آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو دوسری طرف آپ گناہوں کی بہت بڑی پلن اپنے کندھوں پر اٹھا رہے ہیں. تو مسجد کا ادب یہ ہے کہ جب بھی مسجد کے اندر حاضر ہوں تو اطمینان کے ساتھ. یہاں تک حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا کہ تمہارے پاؤں کی دھمک بھی محسوس نہیں ہونی چاہیے. مسجد کے اندر ہم چلتے ہیں تو پاؤں کی آواز آتی ہے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ پاؤں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے. اگر جو بندہ اس انداز میں مسجد میں حاضر ہوتا ہے کہ پاؤں کی دھمک اور پاؤں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اللہ اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ اس کا سکون ختم فرما دیتا ہے جو مسجد میں اس انداز میں حاضر ہوتا ہے. جب آپ مسجد میں آ گئے، یہ تیسرا حق تھا مسجد کا کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوں. چوتھا حق مسجد کا یہ ہے جب آپ مسجد میں حاضر ہوں وضو کر کے، وضو آپ کا ہوا ہے، آپ تحیت الوضو کے 2 رکعت نفل ادا کریں. جب بھی آپ وضو کیا کریں چاہے مسجد میں حاضر ہیں یا نہیں ہیں، جب بھی پاکی آپ حاصل کریں. یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. آپ ہر وقت باوضو رہتے. اس سنت کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے. ہم صرف اور صرف نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. جب بھی آپ بے وضو ہوں فوراً وضو کریں. آپ ہی بتائیں وضو ہم کر کے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، وضو ٹوٹ گیا، اسی لمحے ہماری موت آ گئی تو موت بے وضوگی کی حالت میں آ گئی تو کیا خیال ہے؟ ہمیں کلمہ نصیب ہوگا؟ کلمہ تبھی نصیب ہوگا جب ہم پاکی کی حالت میں ہوں گے. تو ہر وقت باوضو رہنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. یہ سنت آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. سب اس سنت پہ عمل کریں. تحیت الوضو کے 2 رکعت نفل ادا کریں. اس کی فضیلت آپ نے سن رکھی ہے. جناب بلال حبشی جب حضور معراج سے واپس آئے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جناب بلال حبشی کو بلایا. فرمایا اے بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں جب جنت میں پہنچا تو تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے محسوس کیا. کون سا عمل کرتے ہو؟ تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بندہ نواز میرے نام اعمال میں اور تو کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، بس یہ نیکی، اگرچہ سب نیکیاں موجود تھیں، میرے جیسے تو نہیں تھے. میں ایک نماز پڑھوں تو میں دوسروں کو بتاؤں میں نماز پڑھ کے آیا ہوں جی. یار آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں تو ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں. ساری کی ساری نیکیاں جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھیں. لیکن عرض کی یا رسول اللہ اور تو کوئی نیکی والا کام نہیں ہے. ہاں ایک عمل ضرور ہے
کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کر لیتا ہوں، تحیت الوضو کے طور پہ 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، پھر انہی 2 رکعت نفل کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے مقام عطا کر دیا ہے، جب میں جنت میں پہنچا، میں وہاں پہ بعد میں پہنچا، تمہارے قدموں کی آڑ کو پہلے محسوس کیا۔ صاحب مظاہر حق نے فرمایا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب بلال حبشی حضور سے پہلے چلے جائیں گے، حضور بعد میں جائیں گے، اس سے حضور کی تنقیص کا کوئی پہلو نہ نکالے، بلکہ یہ سمجھے کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جائیں گے تو میرے آقا کے غلام کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے پہلے جائیں گے، جس سواری پر آقا سوار ہوں گے اس سواری کی مہار جناب بلال حبشی کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو چوتھا حق مسجد کا یہ ہے، جب آپ مسجد میں حاضر ہوں تو تحیت الوضو کے 2 رکعت نفل آپ نماز ادا کریں۔ 5واں مسجد کا حق یہ ہے کہ مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ دنیا داری کی گپ شپ لگانے کے لیے نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ کس لیے ہوتی ہیں مسجدیں؟ ذکر اذکار کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ فضول قسم کی دنیاوی گپیں لگانے کے لیے نہیں ہوتی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں غیر ضروری باتیں کرتا ہے، غیر ضروری باتیں کرنا اس کی نیکیوں کو اس طرح ہلاک کر دیتا ہے، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور فرمایا جس طرح چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے، گھاس ختم ہو جاتا ہے، جو بندہ غیر ضروری مسجد کے اندر کلام کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک دن مسجد کے قریب سے گزرے تو دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اندر باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ میرے آقا قریب سے گزرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، کاش تمہیں خادم اللذات کو یاد کرتے تو میں تمہارا یہ حال نہ دیکھتا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ خادم اللذات کیا چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ موت ہے، تمہیں اگر موت یاد ہوتی تو میں تمہیں اس طرح ہنستا اور مسکراتا مسجد میں نہ دیکھتا۔ حضور چلے گئے، واپس پلٹے تو ان صحابہ کو، ان لوگوں کو اسی طرح دیکھا، وہ اسی طرح باتیں کر رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو، کاش جو میں جانتا ہوں وہ تم جان جاتے تو اس انداز میں تم مسجد کے اندر باتیں نہ کرتے۔ پھر حضور چلے گئے، تیسری مرتبہ حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا وہ لوگ ویسے کہ ویسے موجود ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، طوبیٰ للغرباء، فرمایا اسلام جب چلا تھا تو غرباء میں آیا تھا، غریب لوگوں نے اسلام کو سہارا دیا، پھر ایک وقت آیا اسلام پھیل گیا، پھر میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیامت کے قرب کا وقت کہ اسلام پھر غریب ہو جائے گا، اسلام صرف اور صرف پھر غریبوں کے اندر سمٹ کر رہ جائے گا۔ فرمایا طوبیٰ للغرباء، ان غرباء کے لیے آج ہی میں خوشخبری سناتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ غریب لوگ کون سے ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جو گئے گزرے دور میں دین اور سنت پر کاربند رہنے والے ہوں گے وہ غریب لوگ ہوں گے، وہ سنت پر قائم و دائم رہنے والے لوگ۔ تو مسجد کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا داری باتیں، دنیاوی باتیں نہ کی جائیں۔ باتیں جو انسان کرتا ہے، غیر ضروری بات جو انسان مسجد کے اندر کرتا ہے تو اس کی غیر ضروری بات اس کی نیکیوں کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دیتی ہے، جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح غیر ضروری باتیں انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ مسجد کا 6واں حق یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد کے اندر حاضر ہوں تو تسبیح و تحلیل کریں، اللہ کا ذکر کریں، ہمیشہ اپنی جبینوں کو سجدوں کی حلاوت سے مالا مال کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور جتنا ہو سکے تسبیح و تحلیل، غور و فکر، قرآن مجید کی تلاوت، اس انداز سے مسجدوں کو آباد کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7واں حق یہ ہے کہ مسجدوں کی صفائی کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ہمارے ہاں صرف یہ مسجد کے قاری صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں، اگرچہ یہ انتظامی امور کی وجہ سے انتظامیہ نے ایک خاص ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس نے مسجد کی یہ خدمت کرنی ہے، اس نے یہ خدمت کرنی ہے، اس نے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہے اسی نے ہی یہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے، آپ سب کی بھی ڈیوٹی ہے۔ جیسے آپ اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں، کیا اللہ کے گھر کو صاف نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کی صفائی کرتا ہے۔
جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کی صفائی کر دیتا ہے۔ میرے آقا خود مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو دیکھا مسجد کے دیواروں پر تھوکوں کے اثرات تھے، تو تاجدار کائنات نے خود کھجور کی چھڑی پکڑی اور اس کو صاف کیا۔ کبھی حضور علیہ السلام مسجد کے جالے صاف کرتے، کبھی حضور علیہ السلام مسجد کی کلینوں کو صاف کرتے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد میں تشریف فرما ہوئے، ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی مسجد کی صفائی کر رہے تھے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ایسے ہاتھ کھولے یعنی ملنے کے لیے۔ وہ صحابی بھی خوش قسمت، دل میں بڑی خوش قسمتی کا اظہار کیا کہ حضور مجھے گلے لگانا چاہتے ہیں۔ جو ہی حضور قریب آئے تو اس صحابی نے ایسے کیا، کپڑے جھاڑے، جو گرد و غبار لگی ہوئی تھی اس کو جھاڑنا شروع کیا۔ میرے آقا نے پھر سلام دے، ہاتھ کے ساتھ سلام دے دیا۔ صحابی نے عرض کی بندہ نواز آپ کے ہر راز میں حکمت ہے، پہلے تو آپ مجھے گلے لگا رہے تھے لیکن آپ صرف سلام دیا، آقا وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب تم مسجد کی صفائی کر رہے تھے تو میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی انوار و تجلیات کا تجھ پہ نزول ہو رہا تھا، تو جب تم مجھے ملنے لگے، گلے ملنے لگے، تو تم نے ایسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جھاڑ کر انوار و تجلیات کو پیچھے کر دیا، اس لیے میں نے سلام دے دیا۔ تو جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ کی خاص رحمتوں اور خاص برکتوں کا اس پہ نزول ہوتا ہے۔ مسجد کے آداب میں سے ہے، جس طرح مسجد فل ہوتی ہے تو پیچھے والے لوگ جو آتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، ہر بندہ یہ کم علمی کی وجہ سے اس طرح کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے تو اس طرح کوئی نہیں کرتا، کم علمی کی وجہ سے۔ آگے صف خالی ہے تو پہلے تو لوگوں کو چاہیے کہ آگے والی صف کو مکمل کر کے بیٹھیں، دوسری صف والے لوگوں کو چاہیے کہ دوسری صف کو مکمل کر کے بیٹھیں، پھر تیسری صف والے اس کو مکمل کریں۔ جو مسجد میں آ کر لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے آتا ہے، خصوصاً جمعہ کے دن لوگ کندھے پھلانگ کے آگے آتے ہیں، گردنوں کو پھلانگ کے آگے آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو مسجد کے اندر جمعہ کے دن یا دیگر نمازوں کے اوقات میں کندھے پھلانگ کر آگے آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنے لیے جہنم کی پل بناتا ہے۔ کیا فرمایا جی؟ وہ اپنے لیے جہنم کی پل بناتا ہے۔ صاحب مظاہر حق نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو وہ کام کر کے آتا ہے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آتا ہے تو لوگوں کو گزرگاہ بنا کے آتا ہے، لوگوں کو اپنی گزرگاہ بنا کے آتا ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اس نے لوگوں کو گزر بنایا، کل قیامت کے دن اللہ اسے پل کے طور پر جہنم میں ڈال دے گا، لوگ اس کو گزرگاہ بنا کر آگے چلے جائیں گے۔ تو مسجد کے اندر کندھے پھلانگنا یہ بھی ناجائز ہے۔ مسجد کا حق یہ ہے، ساتواں حق، کہ جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہیں پہ آپ تشریف فرما ہو جایا کریں۔ یہ مسجد کے چند چیدہ حقوق تھے جو میں نے آپ کے حضور بیان کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی مسجد کے حقوق ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے ساتھ مسجد کے ان حقوق کی آبیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا